نصف آخر میں اس کا تلاوت کر رہا ہوں اور آمد الناس سے زیادہ علماء تشریف فرما ہیں. حضرت قبلہ صاحب والا شان تشریف فرما ہے اور اساتذہ تشریف فرما ہے. میں کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں، بالکل نہ عالم ہوں نہ فاضل ہوں، اور بالکل ایک اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سادہ ہوں. لیکن پہلی ملاقات میں سمجھتا ہوں کوئی خاص اچھی نہیں رہ رہی، لیکن جیسی بھی ہے قبول کیجیے گا. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت کا نصف آخر ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. اچھا، یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن کی آیت کے ان الفاظ پر چپ بیٹھا ہوا ہے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. اللہ کریم ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے قرآن سن کر شہدا کی سطح کو بلند کیا ہے. پھر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. وا کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، یکفر کا معنی ہے انکار کر دے، بالایمانی کا معنی ہے ایمان کا. ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ہو اگر ایمان کا انکار کر دے. فقط کا معنی ہے شک نہیں کرنا. فقط کا معنی ہے، بیٹا بولو سارے، فقط کا معنی ہے شک نہیں کرنا. حابیتا جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے. عملہو اس کے اعمال. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی بھی ایمان کا انکار کر دے تو اس کے تمام اعمال جلا دیے جائیں گے. میں نے آیت پڑھ دی ہے. میرا خیال ہے کہ حسب استطاعت علم میں نے ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن بات شاید آپ تک نہیں پہنچ پائی. یہ جو اعمال کی ضرورت ہے نا، یہ کافر کو نہیں. قیامت والے دن اعمال کی ضرورت کافر کو نہیں. یہ اعمال کی ضرورت جو ہے وہ پہلے اس کو بند کریں، اس کا ٹائم نہیں. اعمال کی ضرورت ہے اسلام کو. اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اہل اسلام. تو جب اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر تم نے اپنی زندگی میں ایمان کا انکار کر دیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ، تو تمہاری اعمال جو ہے ضائع ہو جائے. اس کا مطلب ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ بات کافر سے نہیں ہو گئی، بات کافروں سے نہیں ہوئی. بات کن سے ہوئی؟ اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ یہ بات کریں میرے ساتھ. اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ خاموش ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. نیک اعمال اس کے قبول ہیں جو مومن ہے. جو کیا ہے؟ مومن ہے. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَعَدْلًا، نا انصافی اور تلفی کا اسے ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. تو اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ مومن. بولو سارے، بیٹا آگے آ جائے نا، آپ بچے آگے آ جائیں. اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ مومن. تو اللہ کریم جب ارشاد فرما رہے کہ تمہاری
تمہارے اعمال جلا دیے جائیں گے. تو یہ خطاب کس کے ساتھ؟ اللہ آپ کو برکت دے جو میرے ساتھ بول رہے ہیں، جو نہیں بول رہے انشاءاللہ بول پڑیں گے. تو اعمال کی ضرورت کس کو ہے؟ مومن کو. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کا انکار نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال میں جلا کے راکھ کر دیں. پتہ چلا مسلمانوں کو خطاب ہوا ہے کہ اے اسلام، مسلمانوں اپنی زندگی میں کبھی بھی ایمان کا انکار نہ کریں. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور یہاں سے مجھے روایت سامنے آ جائے. پھر سے سورہ مبارکہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ سبحان اللہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. اگر تمہارے پاس اعمال صالحہ ہیں تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو تمہارے اعمال قبول ہو سکتے نہیں. بیٹا میری طرف دیکھیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال قبول ہو سکتے نہیں. ایمان کا انکار نہ کرنا. سورہ نحل میں ارشاد وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ. یقیناً سبحان اللہ بنتا ہے اس قرآن کے. اللہ فرمائے تم میں سے اگر کوئی نیک عمل کرے لیکن مومن ہو، کیا ہو؟ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو اسے حیات ملے گی. اسے کیا ملے؟ حیات ملے. تو جب اس نے عمل کیا تھا تب اس کے پاس حیات نہیں تھی. ایمان اور اعمال کے بعد کون سی حیات؟ اللہ آپ کی مدراس کرے. کیا خوبصورت آدمی ترجمہ دے دیے. اسے حیات ابدی ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آؤ. اللہ اور اس کا رسول یا بلائے اللہ اور اس کا رسول نہیں، بلائے نہیں کہا، بلائے بلائے کرے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعا، یہ واحد کثیر ہے. بلائے اللہ اور اس کا رسول بلائے اللہ اور اس کا رسول. حالانکہ علماء بیٹھے ہیں یہاں دعویٰ آنا چاہیے. پیچھے اللہ ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے، لیکن آگے واحد کثیر ہے. دعا بلائے، یہ کیا چکر ہے؟ مالک سماتا زمانے والوں، ہم ذوات میں دو ہیں، بات میں ایک ہے. ذوات میں دو ہیں، بات میں ایک ہے. اسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک ہے. جسے سمجھ آ گئی وقت تھوڑا ہے، بس خود پہنچے ذرا ٹائم تھوڑا ہے. ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. جڑا ایک نوں کر جانے ہوں کافر مشرک ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے نا ایک ہے. اچھا تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم. مترجمین نے گرامیٹک یعنی بریکٹ میں ترجمہ کیا کہ جو رسول عطا کر رہا ہے اس سے تمہیں زندگی ملے گی. اب میری اتنی علمی اپروچ نہیں ہے کہ میں چیلنج کر سکوں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا یہ بریکٹ کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ نہیں ہے. آیت یہی کہتی ہے کہ مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہو، محمد تمہیں زندگی عطا کرے گا. رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا. آپ ٹھنڈا بولیے، میں پھر کہہ رہا ہوں رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا. بادشاہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. تو کب زندگی ملتی ہے؟ استجیبو، جب تم جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر. کب؟ جب تم جواب دو کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر کیا دو؟ جواب. تو کیا ملے گا؟ بولے سارے زندگی. تو کیا پہلے زندہ نہیں جب جواب دے رہے؟ بھائی
بولو نا جب جواب دے رہے تب زندہ نہیں تھا، تب کیا تھا؟ تو پھر اب دوبارہ کون سی زندگی ملے گی؟ اب بتائیں وہ کون سی زندگی؟ حیات ابدی چاہتے ہو تو ایمان سے ملتی ہے، حیات ابدی چاہتے ہو تو کس سے ملتی ہے؟ تو اس آیت میں گویا حیاتن طیبہ، تمہیں پاکیزہ زندگی مل جائے گی۔ تمہیں کیا مل جائے گی؟ مومن کے لیے پاکیزہ زندگی ہے۔ بیٹا میرے پاس بس تھوڑا ہے، میری طرف دیکھیں یار، آپ اس میں بات نہ کریں۔ مومن کے پاس پاکیزہ زندگی ہے بھائی، ایمان والے کے پاس پاکیزہ زندگی ہے۔ ذرا بولے سارے، ایمان والے کے پاس کیا ہے؟ وہ بولو بھائی، ایمان والے کے پاس کیا ہے؟ ٹینڈو آدمی ہے، نہیں بند نہیں کرنا آ رہا ہے، بند ہو گیا ہے۔ ایمان والے کے پاس کیا ہے؟ ذرا بولے سارے، ایمان والے کے پاس کیا ہے؟ آپ ایک لوٹے پانی کے ساتھ پاک ہو جاتے، آپ کتے کو نہر میں ڈال دیں، صبح 9 بجے ڈالے، رات کے 2 بجے نکالیں تو کتا پاک نہیں ہوتا، تو آپ تو لوٹے سے پاک ہو گئے۔ ایک لوٹا پانی آپ کو پاک کر گیا، کیوں؟ ایمان ہے نا۔ یہ بول دے سارے ذرا، کیا ہے؟ ایمان ہے نا، وہ ایمان کی برکت ہے کہ آپ کو لوٹا پانی پاک کر گیا۔ اب میرے جانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ کریں گے، پھر سوچیں گے یار جس محبوب پر ایمان لانے کے بعد ہم جیسے پاکیزہ ہیں، جن کی وجہ سے ہم پاک ہیں، اللہ جانے وہ خود کتنے پاک ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک بی بی کھڑی ہے، ان کے پاس کوئی آئے پارسل نہ روحا فتح صلی اللہ سری، بی بی کے پاس کوئی آ گیا تو بی بی گھبرا دیں گے۔ قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، بی بی نے کہا کہ میں کسی مرد کے سامنے کبھی نہیں آئی، تو نظر نہیں کرنا تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ گھبرائی ہوئی مریم کو دیکھ کر جبریل نے کہا قال انما انا رسول ربک، بی بی ذرا بھی ٹینشن نہ لے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لی اعبالک غلامن، میں تجھے ایک بیٹا، میں ایک بیٹا دینے آیا ہوں، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ جب میں غلطی آئے تو میں مجرم ہوں، آپ کا یا ابو لمن یشاء اناثا و یا ابو لمن یشاء ذکورا دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بیٹیاں بیٹے تو میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج جب جبریل نے کہا کہ بی بی بیٹا تجھے میں دینے آیا ہوں، تو آیت کیوں نہیں آئی جبریل تو منہ بند کر، بیٹا تو میں دیتا ہوں، وہ کہاں سے دے رہا؟ اب یہاں پہ تو اہل حدیث مفسرین جو مکہ میں تفسیر ہوئی ہے کعبہ سے جو آپ کو ملتی ہے، وہ بھی انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ ایک بابے کی شکل میں آیا ہے، اس نے آگے پھونک ماری ہے، اللہ نے جبریل کی پھونک کے ساتھ مریم کو بیٹا دے دیا۔ اب اگر جبریل کنواری کو پھونک مار کے بیٹا دے سکتا ہے تو بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں، جن کی ذات پر یہ درود پڑتا ہے ان کی اولاد پھونک مار کے شادی شدہ میں بیٹی دل میں بات آ گیا، ابھی یہ تو میں نے عرض کر دیا ہے۔ کہنے لگے غلام زکیہ، بی بی تیرا بیٹا پاک ہے، بی بی تیرا بیٹا پاک ہے، پتہ چلا عیسیٰ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا بولے سارے، عیسیٰ بھی پاک ہے۔ اب اگر عیسیٰ پاک ہے تو سرکار کتنے پاک ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کا تو اپنا وجود پاک ہے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے، مصطفیٰ کی تلوہ زمین کو چھو گیا نا ساری کائنات پاک ہو۔ ہم جہاں مرضی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ کے تلوے کے صدقے میں پاک ہے نا۔ اب آپ گھر جا کے سوچیں نا، جس کے تلوے سے کائنات پاک ہو جائے وہ پھر کتنا پاک ہو۔ تو یہ سارا چکر ایمان کا ہے۔ اب ذرا جلدی جلدی بولیں، یہ سارا چکر کس کا ہے؟ من یکفر بالایمان، ایمان کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ اس کا مطلب ہے کچھ چانس ہے ہمارا کہ ہم انکار نہ کر بیٹھیں، اس لیے اللہ نے کہا بھی تھا
تمہارے اعمال نمازیں روزے ضائع ہو جائیں گی، اما ایمان کا انکار نہ کرنا۔ اچھا سورہ حجرات سے کچھ یاد آ رہا ہے، 49 نمبر سورہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ بھی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے سامنے 14 نمبر آیت آ رہی ہے، قالت الاعراب آمنا، کچھ بندے آئے ہیں بڑی دور چل سے رسول بادشاہ کے آستانے پر، اور آپ نے کہا جی آمنا، ہم تو جی مومن ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ذرا ملاقات آپ ان سے کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، ذرا ملاقات تو کریں، آپ ذرا ملاقات تو کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ سارے دل لگ گئے کہ جٹ ہیں، زمیندار ہیں، آپ ایسے ہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حویلیاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہے نا، لیکن مکان الگ ہے، مکان نکھرے نا، تے کو مجھا چونا سے بندے بھی دکھا رکھے، تے اگر کوئی بندہ مہمان حویلی چاہ جائے تے وہ بندہ جا کے کماندہ ہوئے گا، چوئی صاحب ذرا باہر آیا جی کچھ جی ملن آئیں گے، حضرت استاد ہے، اگر یہ گھر میں ہے تو ادارے میں کو آجے تو طالب علم جا کے کنڈی کھٹکھٹا کے کہے گا سرکار ذرا باہر آؤ نا، کچھ بندے آپ کو مل رہے ہیں، ہم ہاشمی ہیں، اولاد رسول ہیں، ہمارے خاندانی ڈیرے ہیں نا، آستانے ہیں، تو پیر فقیر لوگ ہیں، ہماری بھی رہائشیں الگ ہوتی ہیں اور ڈیرا الگ ہوتا ہے، تو ڈیرے پہ کوئی آستانے پہ کوئی بندہ آ جائے تو ہمیں مرید جا کے کہتے ہیں ذرا شہری باہر آؤ نا، وہ بندہ ملن آیا ہے یا بندے ملن آئے ہیں، کیا کہوں اس مصطفیٰ کی؟ اسلام کہاں آتا ہے؟ یار ایمان کہاں آتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان دل میں آتا ہے، ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ اسلام کہاں آتا ہے؟ جی بیٹا قصور تو ہمارا بھی، ہمارا ممبرشپ قرآن حکیم سے خالی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، جب اللہ کسی کے صدر کو کشادہ کرتا ہے، سینے کو کشادہ کرتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو جو سینے میں آتا ہے نا اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے وہ دکھ لگے کوئی بات نہیں، یہ صدر ہے، صدر، اور یہ قلب ہے۔ اسلام یہاں آتا ہے، ایمان یہاں آتا ہے۔ اللہ بتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ صدر والے شیطان کے قابو آ جاتے ہیں، بندہ ایمان پہ ڈٹ دے تو شیطان کے تھے بھی نہیں چڑھتا۔ بولے نہیں میرے ساتھ؟ دیکھیں بھائی مجھے پہلے نماز جنازہ سنا، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، مجھے 25 منٹ ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے۔ نماز جنازہ کس کو آتی ہے؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرو، میں نے سنی ہے۔ بابا اسلام لو اسلام تو یہ ایک تو شروع کریں گے اللہم اغفر لینا، ایک تو شروع کر، اچھا ہے سنو سائلنٹلی نہیں بھائی یار میری طبیعت میں شغل نہیں ہے ممبرشپ، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میری کمی پر ہے، اس میں شغل نہیں ہے نا، جناب سنائیں۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، وَمَيِّتِنَا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے، بولے نہیں یار، ہمارے مردوں کو بخش دے، جو آئے ہیں جنازے میں سارے بخش دے، اور جو گھر میں دیگے پکا رہے ہیں ان کو بھی بخش دے، سبحان اللہ، وہ جو بچے میت کے ارد گرد کھیل رہے ہیں نا انہیں کوئی نہیں پتا کیا ہوا ہے، سارے بخش دے، سبحان اللہ، جو باپے ہیں نا وہ آگے ویل چیئروں پر وہ بھی سارے بخش دے، سبحان اللہ، وہ جو بیبیاں رو رو کے نڈال ہو گئی ہیں پروردگار ان سب کو بخش دے، سبحان اللہ، اور جو مرد آگے ہیں وہ بھی سارے بخش دے، سبحان اللہ۔ اے مالک پروردگار جب تک تو نے زندہ رکھنا ہے وہ تیری مہربانی ہے، تیری مرضی ہے، زندہ رکھ، لیکن جب تک تو زندگی دے ہمیں اسلام پر دینا، ومن توفیتہ، مالک جب مجھے موت آئے نا میں مرنے لگوں،
میری سانس نہ نکلے جب تک میری، اس کا مطلب ہے میرا مجمع 25 منٹ 26 منٹ کے بعد قرآن حکیم پڑھنے کے بعد کسی منزل تک آ گیا ہے کہ بیڑا ترنا ہے ایمان کے ساتھ. سبحان اللہ. بولتے سارے بیڑا کس کے ساتھ ترنا ہے؟ ایمان. جی ٹھیک ہو گیا. بیڑا کس کے ساتھ ترنا ہے؟ ایمان. بھائی ان پنجویں تکبیر علیہ نہ شروع کر یہ نہیں پڑھا ہے. بیڑا کس کے ساتھ ترنا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ ترنا ہے. لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا. اچھا چلو میں 15ویں آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا. لگی ٹینشن ہو ذرا. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، انما کا معنی ہے بے شک نہ کرے. المؤمنون کا معنی ہے اللہ ایمان دی سند دیندا ہے کچھ بندے ہیں. سبحان اللہ. بولے نہیں کہ اللہ کو ایمان کی سند دیتا ہے. مالک کن کو دیتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین، کدھر ہے میں کہاں پہ ہوں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا. سبحان اللہ. نہیں ادھر بیٹھے تھی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو مانے. ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنا مال اور جان ہی قربان کر دے. اپنا مال اور جان قربان کر دے. ذرا بول دے سارے اپنا مال اور جان قربان کر دے. کس پہ؟ فرماتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ. انما المؤمنون الذین، شک نہ کرو ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے کے بعد اللہ کی راہ پہ مال اور جان کو قربان کرو، اسے ایمان کہتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سارے بول دیں اللہ کی راہ پہ مال اور جان کو قربان کرو. یہ سارے بولو اللہ کی راہ پہ مال اور جان کو قربان. یہ ایمان ہے. کس پہ قربان کرو؟ ایک پر تو اللہ کی راہ. یہ مرکب اضافی ہے. سبیل اللہ. سبیل اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ بولے ساری اضافت ہے. اللہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ ہے. یہ کیا بیت اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. گھر اللہ نہیں ہے بھائی، گھر گھر ہے. اللہ اللہ ہے. عرش اللہ، اللہ کا کیا یہ اللہ ہے؟ نہیں، اللہ اللہ ہے. عرش. اس قدر پیار کرو اللہ کی راہ کے ساتھ کہ مال جان قربان کر دو، تمہیں ایمان کی سند مل جائے گی، تمہارے ٹوٹے سجدے قبول ہو جائیں گے. اس قدر محبت کرو. کس کے ساتھ؟ اللہ. کچھ آپ بولو جی کس کے ساتھ؟ دیکھیں جی میری بات سنیں. مجھے آپ کے گاؤں کا نام نہیں آ رہا. کیا نام؟ غوث نگر کی کوئی سڑک تھی، کوئی راہ. صاحبزادہ صاحب اس راہ پہ ہمیں لے کر آئے ہیں، مولانا صاحب ساتھ لے کر آئے ہیں. جیسے بھی گاڑی چلی آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں. لیکن راہ ہے، کیونکہ غوث نگر کے لوگ چلتے پھرتے ہیں اس لیے ان کا راہ ہے. تو اللہ تو نہیں چلتا، وہ تو چلنے سے پاک ہے. جب اللہ چلنے سے پاک ہے تو اس کا تو راہ ہے ہی نہیں. تو جب اس کا راہ ہی کوئی نہیں تو ہمارا ایمان کدھر گیا؟ اب وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے لیکن پھر بھی کہے کہ میرا راہ ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن جو جسے جس تک لایا وہ اس کا راہ ہے. بھائی جو مجھے غوث نگر تک لایا وہ غوث نگر کا راہ ہے. جو مخلوق کو اللہ تک لائے گا وہ اللہ کا راہ ہوگا. وہی اللہ کا راہ ہوگا نا جو مخلوق کو اللہ تک لائے گا. اب سورہ نون والقلم کی آپ میرے جانے کے بعد 18 آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بدبخت نے اپنے بیٹوں کو مصطفیٰ پر ایمان لانے سے منع کیا تھا، اور اس نے پھر جو کہا اس کا جواب قدرت آیا. 18 آیتوں میں وہ جواب ہے.
وہ اللہ کریم نے پھر اس کی وہ بھی باتیں بتائیں کہ ہوتی تم بعد ازانی کا دنی، آپ سب جانتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. نون والقلم وما یسطرون نبی کی وہ نعت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب اس کو پڑھیں گے. لیکن وہ بات کرتے کرتے اللہ فرمائے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. اس بدبخت کو اللہ جانتا ہے جو مخلوق کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے. پتہ چلا خدا کے ہاں مصطفیٰ کا وجود اللہ کا راہ ہے. سرکار اللہ کا راہ ہے. ذرا جلدی بولتے ہیں سرکار یہ بولتے رہتے ہیں سرکار اللہ کا راہ. اونچا بولو سرکار اللہ کا راہ. اونچا بولو ذرا سرکار آواز نہیں آئی سرکار اللہ کا راہ. اچھا وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے میں نے آپ کو وہ آیت کسی منظر تک لے کے جانی ہے. وقت تھوڑا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ ضائع ہو جائے گے، ضائع ہو جائیں گے، حج ضائع ہو جائیں گے اس لیے کہ محمد اللہ کا راہ ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھ مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے. بولے 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 سرکار اللہ کا راہ. میرا خیال ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے صراط الذین، یہ راہ کون بندوں کا ہے؟ ذرا جلدی بولتے ہیں. راہ کن کا ہے؟ ان بندوں کا. بولو کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کی. انعام والے کون ہیں؟ والی فرماتے ہیں ایک منٹ ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین، نہیں بس صدیقین نہیں آ گیا ہے. میں یہ آیت نہیں پڑھا. انعم اللہ پڑھ لیتے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین. آگے کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین. آگے کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. یہ آیت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اور پہلے مولانا صاحب ایک منٹ ٹائم حافظ صاحب جی صاحب میری گل سنو. مضمون شاہدیں پڑھنی ہے صرف. یہ خیر مضمون شاہدیں کون پڑھے گا؟ یہ قبول فرمائے جناب. ہاں اب مجھے سنا ہے جناب آپ کیا فرما رہے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبح کہنے لگا کہ اللہ کہتے ہیں انعام ہے مانو پر. مانو پتہ کون ہے؟ 80 بندے ہیں صرف جو کشتی میں نوح کے مرید تھے. اللہ کہتے ہیں راہ تو ان کا ہے نا، یہ ہے نا اللہ کا راہ. یہ 80 بندے اللہ کا راہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے نا. اب مجھے بتائیں مسلمانوں، آپ سنی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ کچھ بھی ہو، نوح کے 80 مرید اگر اللہ کا راہ ہو سکتے ہیں، محمد کا ابو بکر اللہ کا راہ سرکار کا ابو بکر اللہ کا راہ نہیں ہو سکتا. اور وہ ابو بکر جو کلمہ گوئے اول ہے. آپ ٹھنڈا بولے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کلمہ گوئے اول ہے وہ ابو بکر جو مسلم اول ہے. آپ ٹھنڈا بولے، مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ ابو بکر جو مومن اول ہے، مہاجر اول ہے، وہ ایک قابل مسلح کا امام اول ہے. پتہ نہیں آ رہا آپ نے بات کر کے. حضرت بلال کو سارے شیعہ مانتے، کوئی انکار نہیں کرتا. نوکر ہے بلال کے، سارے دیوبندی مانتے، اہل حدیث مانتے. دنیا کے ہر مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ بلال کو کون پیسے دے کر چھڑا کر مصطفیٰ کی پیشانی، اس کے مال سے بلال چھوٹتا ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ابو بکر اللہ کا راہ ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر اللہ کا راہ ہے. مجھے آپ کو سواد نہیں آیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ابو بکر اللہ کا راہ ہے. 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 ابو بکر دیکھیں جی 35 منٹ ہو گئے جی. مجھے 35 منٹ گزر گیا جی. 5 منٹ نہیں ہوئے.
عثمان غنی اللہ کا راہ. اچھا دو آیتیں سامنے آ رہی ہیں, سورہ نساء سے ایک آیت آ رہی ہے, سورہ الکاف سے ایک آیت آ رہی ہے. دونوں آیتوں کو ذرا جلدی جلدی سے سماعت کرنے میں پھر آگے بڑھوں. وا, اس آیت میں ہے وا, من من, یدلل یدلل, فلن فلن, تجیدہ تجیدہ, لہو لہو, سبیلا ولی مرشدہ. میرا نہیں خیال کہ مجھے یہاں پہ ڈیٹیل لینی پڑے گی, علماء بیٹھے ہیں, احمد ناف سے زیادہ افادہ تشریف فرمائے. دونوں آیتوں میں ایک بھی لفظ کا فرق نہیں پڑ رہا, صرف جہاں پہ را آیا ہے نا وہاں ولی مرشد آ گیا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے. اپنے مرشد کو اللہ کا راہ مانتے ہو, ابو بکر پہ شک کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آئیے, ہمارا تو غوث پاک اللہ کا راہ ہے, ہمارا تو داتا صاحب. اچھا نہیں سمجھے, پھر سمجھے, میرا دل کرتا ہے میں پھر پڑھوں. ابو بکر اللہ کا راہ, ابو بکر اللہ کا راہ, نہیں آگے چلوں گا. ابو بکر اللہ. اور بھائی سنو ہے, جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے جس کے لیے کھلتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں, اس لیے کہ ابو بکر اللہ کا راہ. ابو بکر کیا ہے؟ اللہ کا راہ. کچھ بولو ذرا, ابو بکر کیا ہے؟ اللہ کا راہ. گھبرا نہ جائیں, اہل سنت کو سمجھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے. قبلہ کتی آیات ہیں سورہ دہر کی جو آل رسول کے بارے میں, دہر پاک کی شان میں, مولا علی کی شان میں, امام حسن کی شان میں. کتی بھائی ہوتے ہی مقام اللہ الدین مسکینم و یتیمم و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ان کتی آیتوں کا ایک مضمون ہے جو آل رسول کے بارے میں. 29ویں آیت میں اللہ جا کے فرماتا ہے ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. سنو, علی اللہ کا راہ ہے. سنو, علی اللہ کا راہ ہے. سنو, زہرا اللہ کا راہ ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے نام پہ اگر چپ رہ گئے تو مجھے تکلیف ہوگی. زہرا اللہ کا راہ ہے, حسن اللہ کا راہ ہے, حسین اللہ کا راہ ہے, علی رسول اللہ کا راہ ہے. لیکن قرآن یہ منوانا چاہتا ہے ادھر آل رسول اللہ کا راہ ہے, ادھر اصحاب رسول اللہ کا راہ ہے. اصحاب میں پھر جو ابو بکر ہے وہ ہے کہ دنیا کا ہر حاجی مدینے جانے کے بعد اس کا دل کرتا ہے میرا جنت البقیع میں, جنت ریاض الجنہ میں کچھ میری حاضری ہو جائے, کچھ مجھے نفل مل جائے ریاض الجنہ میں, کچھ نفل مل جائے مجھے, کچھ ریاض الجنہ میں نفل مل جائے مجھے, کچھ ریاض الجنہ میں نفل مل جائے. ریاض الجنہ کی خواہش کرنے والوں دنیا کے کسی عالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوچھو کہ یہ ریاض الجنہ کس نے خرید کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جس کے مال سے ریاض الجنہ خریدا جاتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جلدی بولے میرے ساتھ, ابو بکر اللہ کا راہ ہے. اچھا بولو, ابو بکر اللہ کا, حضرت عمر اللہ کا, حضرت عثمان اللہ کا, حضرت بلال اللہ کا, حضرت مولا علی اللہ کا, حضرت امام حسن اللہ کا, حضرت امام حسین اللہ کا, حضرت جناب زہرا اللہ کا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, او کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, مصطفیٰ کی محبت نہ چھوڑ جانا, آل رسول کی عزت نہ چھوڑ جانا, اور صدیق اکبر کی صداقت پر شک کر دے تو نمازوں کو جلا کے رات کر دوں گا. اگر ان کی نوکری لے کر آ گئے تو ٹوٹے سجدے قبول کروں گا. کیا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہو سکا؟ ایک دفعہ مجھے پھر کہہ دیں, ابو بکر اللہ کا. 40 منٹ گزر گئے قبلہ. اچھا نہیں سنیں, سورہ اعراف کھول گئے, 7واں سورہ ہے.
قیامت کا کوئی منظر نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں پڑھ لوں. سبحان اللہ. آپ پہلے سے تھکے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, میں پھر سے سورہ اعراف ہے, 7واں سورہ ہے, قیامت کا منظر ہے یہاں پہ. سورہ اعراف ہے, 7واں سورہ ہے, اور قیامت کا منظر ہے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. ابو بکر اللہ کا راہ ہے. سبحان اللہ. ذرا بولو سارے, ابو بکر اللہ کا راہ. حضور کا ہر صحابی اللہ کا. آ گیا بھی سامنے آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے, 44ویں آیت اور 45ویں آیت اور 46ویں آیت, 47ویں آیت, 48ویں پڑھنا چاہ رہا ہوں, 49 نمبر پڑھنا چاہ رہا ہوں, 50 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو قرآن سے انٹرسٹ ہے تو ہمیں تو بلایا ہی جاتا ہے قرآن سننے کے لیے. تو ایک دفعہ سارے کون, سرکار اللہ کا راہ ہے, سرکار ابو بکر اللہ کا راہ ہے, ابو بکر اللہ کا راہ ہے, حضور کا ہر صحابی اللہ کا راہ ہے, حضور کا ہر صحابی اللہ کا راہ ہے, سرکار کی آل بھی اللہ کا راہ ہے, سرکار کی آل بھی اللہ کا راہ ہے, اولیاء اللہ بھی اللہ کا راہ ہے. اولیاء اللہ بھی اللہ کا راہ ہے. اچھا, یہ سارے اللہ کا راہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. میدان قیامت سجا ہوا ہے, لگا ہوا ہے معاشر کا میدان, اور اس طرف جنتی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف جہنمی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنتی نے آواز دی نادا اصحاب الجنت اصحاب الناری. جنتیوں نے آواز دی ہے جہنمیوں کو, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بھئی سنو, جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نا وہ پورا ہو گیا ہے. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا جو تمہارے ساتھ ہوا تھا وہ بھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ قالو, سب جنتی کہنے لگے نام ہو گیا, سبحان اللہ, ہو گیا. فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ, ان میں سے ایک مؤذن اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے آذان شروع کی. فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ, ان میں سے ایک مؤذن اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا, بولو, آذان شروع کی. آپ میں سے کسی کو آذان آتی ہے؟ میں نے سننی ہے. جس کو آتی ہے آپ کھڑا کرو, کھڑے ہو جاؤ, وقت تھوڑا ہے, جلدی جلدی سناؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دو جملے ہیں آذان کے, ان میں کوئی عمل کی دعوت نہیں دی گئی. دو جملوں میں عقیدہ درست کیا جا رہا ہے, عقیدہ بیان ہو رہا ہے. آگے بڑھے. 4 جملے اذان کے آپ پڑھ چکے ہیں, عمل کی دعوت نہیں ہوئی. 4 جملے اذان کے عقیدہ درست کر رہے ہیں. آگے 2 جملے اور آپ نے پڑھ دیے ہیں اذان کے, 6 جملے اذان کے پڑھے گئے ہیں, عمل کی دعوت نہیں ملی. 6 جملوں میں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ ٹھنڈا بولے. آگے 8 جملے آپ پڑھ چکے ہیں اذان کے, ابھی بھی کوئی عمل کی دعوت نہیں مل رہی, عقیدہ درست کیا جا رہا ہے. 8 جملوں میں عقیدے کی دعوت اذان میں دینے کے بعد مسلمانوں نے اب کیا کہا, اب عمل کی طرف آؤ, یہ عمل کی دعوت ہے. 8 جملے اذان کے عقیدے پر ہیں. بندے ہم پہ ناراض ہے جی, آپ کی ہر تقریر عقیدے پر ہی ہوتی ہے, آپ عمل کے طور پر تقریر بڑی کام کرتے ہیں. بھئی ہم مجبور ہیں, ہماری اذان کہہ رہی ہے کہ 8 دفعہ عقیدہ قوم کا ٹھیک کرو تاکہ عمل کے قابل ہو سکیں. اب اگلا جملہ, 2 جملوں میں آپ نے عقیدے کی دعوت دے دی. اب آگے اگلے 2 جملوں میں آپ نے بتا دیا کہ جس کے عقیدے ٹھیک ہوں گے اس کا عمل فوراً قبول ہو جائے گا. آگے 2 جملوں میں پھر عقیدے کی بات آئی, اور آخری جملے میں بھی عقیدہ ہی ٹھیک کیا گیا. پتہ چلا ساری اذان عقیدے کا نام. آپ ٹھنڈا بولے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس کا نام ہے عقیدے کا نام ہے. اب یہ دنیا کی اذان ہے, مجھے اجازت دے میں قیامت کی اذان پڑھوں. آگے پھر بولے ذرا, ابو بکر اللہ کا راہ ہے. اونچا بولو ذرا, ابو بکر. آواز نہیں آئی, ابو بکر. نبی کا ہر
صحابی, اللہ کا راہ ہے آل رسول, اللہ کا راہ ہے مصطفیٰ, اللہ کا راہ ہے ہر ولی, اللہ کا راہ ہے فَأَذَّنَا مُحَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. اٹھا جنتیوں میں سے کوئی مؤذن اور اس نے اذان شروع کی, کانوں پہ رکھا ہاتھ اور اذان یہاں سے شروع کی, اللعنۃ اللہ علی الظالمین. سبحان اللہ. Attention, please attention. اللعنۃ اللہ علی الظالمین, اور ظالموں لعنت ہے تم پر. اب یوں دیکھا لوگوں نے کس پر لعنت کی جا رہی ہے, فرمایا اذان شروع ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور تم انہیں صحابہ سے روکتے تھے, تم انہیں ابو بکر کی صداقت سے روکتے تھے, تم انہیں عمر کی عدالت سے روکتے تھے, تم انہیں عثمان کی حیا سے روکتے تھے, تم انہیں علی کے پیار سے روکتے تھے. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی کہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے قیامت کی اذان میں, قیامت کی اذان میں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اوئے کجی چاہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی راہ میں. اللہ کہتا ہے جسے میں نے اپنا راہ کہا ہے ان میں عیب تلاش کرتے ہیں, ان میں عیب تلاش کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا راہ کہا ہے. اچھا یہ باقی آیتیں آپ خود پڑھیں گے. اب 45-46 منٹ 47 منٹ مجھے گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے. اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کو بلایا, یعنی مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بلایا. میرا خیال تھا آپ سبحان اللہ کہیں گے. یہ میری اس سب سے ٹھنڈی تقریر ہوگی جو میں کر کے جا رہا ہوں. مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بلایا. سبحان اللہ. پھر کہوں گا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کو بلایا. سبحان اللہ. کون کسے بلایا؟ دیکھو تو یار کون صدیق اکبر ہے جس کو غسل علی اپنے ہاتھوں سے دے اسے صدیق اکبر. علی جسے اپنے ہاتھوں سے غسل دے وہ صدیق اکبر ہے. سرکار نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بلایا, گاڑی تیار کریں نکلیں, نکل جائیں. صدیق اکبر کو بلایا. صدیق جی سرکار یہ میری انگوٹھی لے جاؤ. جی سرکار اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ. سبحان اللہ. صدیق اکبر گئے اور جا کے سنار سے کہنے لگے, صراف سے کہنے لگے لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صراف نے سرکار کا نام لکھا, اللہ کا نام لکھا. کچھ دن کے بعد انگوٹھی واپس آئی, بارگاہ رسالت میں پہنچی. پیار میں کی گئی بے ادبیاں بھی بے ادبیاں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. قبلہ محبت کی بے ادبیاں تھوڑی ہوتی. سبحان اللہ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں پیار کی بے ادبیاں بے ادبی تھوڑی ہوتی. سبحان اللہ. یہ صلح حدیبیہ ایک قرآنی واقعہ ہے. تو اس واقعے پر تحریر کس نے لکھی ہے؟ شاباش, بالکل ٹھیک ہے, آواز دیں. صحیح ہے نا, لکھے بولے نا. کس نے لکھی تھی؟ اس کا مطلب ہے مولا علی تو پھر پڑھے لکھے نکلے جناب. سبحان. یعنی نبی ان پڑھ ہے اور علی پڑھا لکھا. دیکھ لیں, مولوی کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے, اور جس کی گود میں نبی کی گود میں علی پلے وہ پڑھے لکھے, اور جو پالے وہ ان پڑھ. جی مولانا صاحب آپ اٹھ کے کھڑے ہونا کرا, مجھے پانی تو پلا. اب بیٹھ سے رک جائے. بھائی میرا مطالبہ ناجائز ہے کہ میں نے ان سے کہا پانی پلا دیں؟ بھائی جائز ہے نا, پوچھا بولو جائز ہے نا. مولانا صاحب اٹھ کے کھڑے ہونا. اب مجھے اڑ کے دکھا. اب بھائی بندے کہیں گے شاہ بھی پاگل ہو گئے سن. یقیناً انہوں نے جلدی سی تے انہوں نے کو اندر دی ناڑ ہوئی ہے جو شدائی ہو گئے سن. منڈے نو چنگے بلوان کوٹ کری. پتہ چلا جو ایسا مطالبہ کرے جو ناجائز ہو وہ پاگل ہے.
یار جو ایسا مطالبہ کرے جو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو پاگل ہے. اب مجھے بتائیں بھلا قرآن کی پہلی بڑی مصطفیٰ کی طرف اللہ جو بھیج رہا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ اقرا. میرا حبیب پڑھنا آپ ٹھنڈا بولے اگر نبی ان پڑھ ہے تو جسے سمجھ آئی اسے میں سلام کرتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی بس بات ہو گئی ہے جو ہونی تھی. اچھا یہ قرآن کی آغاز قرآن کا کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا. یہ قرآن کہاں سے ہوتا ہے؟ قلم شریف سے. اقرا سے نہیں ہوتا. پہلی آیت کیڑی؟ تو قرآن میں اس وقت پہلی آیت کون سی؟ علم شریف. پتہ چلا مصطفیٰ کے لیے اقرا سے ہوتا ہے, ہمارے لیے علم سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے جب ہوش سنبھالی ہے قرآن پہلی دفعہ کھولا ہے تو کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آپ سے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, مصطفیٰ سے الگ سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے لیے قرآن الگ سے شروع ہوتا ہے, آپ کے لیے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ تو قرآن کے معاملے میں بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو مولا علی نے تحریر لکھی, اس تحریر کے نیچے ایک طرف کافروں کے نام آئے کہ یہ سائن کریں گے, ان کے سائن ہوں گے. ایک طرف مولا نے لکھا محمد رسول اللہ, سبحان اللہ. لگائیں گے یا سائن کریں گے. تو جب وہ کافروں کے پاس وہ پرچہ آیا تو کافروں نے کہا جی اگر ہم رسول اللہ مانتے تو پھر تو روحائی کوئی نہیں, لڑائی مک جاتی ہے. تو ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں ہیں تو آپ اس کو کٹائیں. تو سرکار نے علی کو کاغذ دیا, یا علی کاٹ. مولا علی شیر خدا کہنے لگے میں نہیں کٹنا. سبحان اللہ. اب بادشاہ نے یوں علی کو دیکھا, یا علی تینوں میں نہ کٹ, تو نہ میں نہیں کٹنا. کیوں نہیں کٹتا؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بغیرت نہ مان کے کٹوا رہے ہیں نا, تو میں مان کر کیسے کاٹ سکتا؟ چلا پیار کی بے ادبیاں نہیں ہوتی. صدیق جی سرکار پورا ہے نا, لا الہ الا اللہ کیسی محمد رسول اللہ کیوں لکھوائے تے نیچے لکھا ہوا تھا غلام صدیق اکبر صدیق. تو سرکار نے کہا ابو بکر یہ کیوں لکھوائے ہیں؟ کہنے لگے سرکار غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ کو اس کے معبود سے جدا کر دیا. اب نبی پوچھنے لگے کہ یہ نیچے ابو بکر کیوں لکھوائے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا حبیب کو میرا سلام کہہ اور کہنا یہ ابو بکر نے نہیں لکھوایا اور یہ سنیارے نے نہیں لکھا, خدا نے لکھوایا ہے, جبریل نے لکھا ہے. جو ابو بکر اللہ سے رسول کو جدا نہیں کرتا وہ اللہ محمد سے صدیق کو جدا نہیں کرتا. اگر تم صدیق اکبر کی صداقت کو چھوڑ دے ابھی تک عمل ہو تمہاری نمازوں کو جمع کر دیا جائے گا, لیکن اگر تم صحابہ کی غلامی لے کر جاؤ گے تمہارے ٹوٹے سجدے بھی قبول کر لیں گے. اللہ سب کا حاملہ سے ہے. حسب استطاعت علم اور بس لگانے خواجگانے چشتہ لبریش میں نے کوشش کی جو آیت میرے حلق سے نکلے جناب تک پہنچ جائے. اب شیخ صاحب کی نعت نہیں, اب میں نے جانا ہے جی, اب آپ کی نعت ہے. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کوئی بندہ اٹھے گا نہیں نا, ہاتھ کھڑے کریں مسجد میں وعدہ کریں سارے. تو ایک نعت سن لو, ہاتھ کھڑا کرو جلدی جلدی. چلو آؤ جی, السلام علیکم جی. کوئی بندہ اٹھ کے مجھے سلام نہیں کرے گا, آپ کی بڑی مہربانی, سلام نہ کیجیے گا. انہوں نے نہیں ہے, آ جاؤ.